پہلے کیٹیگوریکل ایک مسلمان کو ذرا یہ سمجھائیے جو آپ کو سننے والے پوری دنیا میں، کہ جادو ٹونے کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور بالخصوص جو سرکار علیہ السلام پر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اٹیمپٹ کیا، میں ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جادو ہوا معاذ اللہ، اٹیمپٹ کیا، تو اس اٹیمپٹ کے تدارک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو اتاری، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ شروع میں انٹرو میں بڑی خوبصورت آپ نے باتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا ایک واضح نظام بنایا ہے۔ ٹھیک، حق بھی ہے اور حق کے نمائندے بھی ہیں، درست، باطل بھی ہے اور باطل کے نمائندے بھی ہیں۔ درست، حق کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات اور کرامات کا نظام رکھا ہے، درست، اور باطل کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے استدراج اور جادو کا اثر رکھا ہے۔ تو یہ طاقتیں آپس میں اسی اعتبار سے چل رہی ہیں۔ درست، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ٹھیک، یہ جو دنیا اور آخرت کا نظام سجایا گیا ہے، زندگی اور موت، یہ صرف آزمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو جادو ہے یا ٹونا ہے، یہ بنیادی طور پر بری طاقتوں کی، شیطان کی، جنات کی اور برے انسان کی وہ تاثیر ہے جس کی وجہ سے خرق عادت ٹائپ عمل ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی میں اگر آپ سے ایک آسان سے سوال کروں کہ کیا جادو کی حقیقت ہے؟ جادو واقعی حقیقی ہے اور اس کا واقعی اثر بھی پڑتا ہے، اچھا، اور اس کے پیچھے باقاعدہ شیطان کی طاقتیں بھی ہوتی ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، لیکن اصل کام جادو کے اثر کا دوسرا رخ ہے کہ آپ اثر پڑھنے دیتے ہیں یا نہیں پڑھنے دیتے۔ ایک طبقہ قطع کلام کی معذرت جو یہ کہتا ہے وہ سرین انکار کرتا ہے، کوئی جادو نہیں ہے جی، سب فلش باتیں، بیکار باتیں، تصوراتی باتیں۔ اب یہ تو اختلاف ضرور رہا ہے کہ جادو کا اثر صرف خیالات پر پڑتا ہے یا جادو کا اثر باقاعدہ باڈی پر بھی پڑتا ہے، یہ تو اختلاف ضرور رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کبھی اختلاف نہیں کہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کچھ مفکرین اس طرح آج تو بڑے متجددین یہی بات کرتے ہیں، جادو کا جو ہے نا اثر انسان کے خیال پر پڑتا ہے اور اس خیال کے ذریعے اس کی باڈی متاثر ہوتی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، جادو کا باقاعدہ اثر پڑتا ہے اور وہ خیال اور باڈی سب پر پڑتا ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر تو باقاعدہ جملے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو ہوتا تھا تو وہ جادوگر میاں بیوی میں باقاعدہ تفریق تک بھی کرا دیتے تھے۔ ہاروت ماروت کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ وہ جو فرشتے تھے، ان فرشتوں کو جن ہمارے مفسرین نے اس تناظر میں دیکھا تو وہاں پر بھی جادو کے باقاعدہ اثرات ظاہر ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو آپ نے بات کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو یہودی نے وہ اٹیمپٹ کیا جادو، تو وہ بھی بنیادی طور پر ان کا مقصد یہی تھا کہ اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جا، اور نعوذ باللہ کچھ روایت میں اشارہ یہ ہے کہ آپ اس میں شہید ہو جائیں گے، لیکن ان کا وہ دو نہ چل سکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے ذریعے جو ہمیں ہدایت دی وہ یہ دی، یہ جو معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بنیادی طور پر اس کے توڑ کے لیے آئی ہے، یعنی انہی کا صدقہ ہمیں مل گیا بنیادی، یہ انہی کا صدقہ مل گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں نہ رہیں کہ جادو کا اثر نہیں پڑتا، ہاں اس میں رہیں کہ اگر جادو کوئی کرنے لگا ہے آپ کے پاس دفاع کرنے کا سامان موجود ہے یا نہیں۔ واہ، اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے ذرا ساتھ ساتھ، جیسے ہاروت ماروت کی بات ہے تو ہاروت ماروت سے جب لوگ جادو سیکھنے آتے تو خود کہتے تھے کہ آزمائش والی چیز ہے، اس کو مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود ظاہر، اور یہ میاں بیوی کے درمیان خاص طور پہ جدائی ڈلوانے کے لیے جادو سیکھا۔ اچھا دوسرا، اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو جو درباری تھے فرعون کے جادوگر، انہوں نے جو رسے پھینکے تھے وہ کیا وہ جادو تھا، وہ شعبدے بازی تھی؟ وہ ایک لامحالہ اس میں چیزیں ایسا ہی لگتا ہے، امام رازی رحمۃ اللہ جو جملے لکھے، چونکہ یہ ایک مخفی سی چیز ہے، یہ کبھی کھلتی ہے اور کبھی اس میں بندش رہتی ہے اور یہ مخفی رہتی ہے، تو وہاں سے تو تاثر یہ ملتے جن مفکرین نے کہا کہ وہ تو نظر بندی تھی اور وہاں دیکھنے میں یہ نظر آ رہا تھا یہ جو رسیاں ہیں یہ سانپ ہیں، اور ان کو اس طرح کر کے کوئی ملمہ سازی کی گئی تھی،
لیکن وہ ایک الگ رخ ہے، وہ illusion تھا اس کا مطلب، وہ ایک ٹھیک تو ہے۔ ورنہ جادو کی باقاعدہ حقیقت اور اس کے اثرات پر ہمارے ائمہ نے باقاعدہ گفتگو کی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا اثر صرف خیال پر پڑتا ہے یا براہ راست باڈی پر پڑتا ہے۔ آپ کے خیال میں جادو کس حد تک شدید ہو سکتا ہے؟ جادو کی بنیاد پر قتل بھی کیا جا سکتا ٹھیک ہے، ہے۔ جادو کی وجہ سے میاں بیوی میں تفریق بھی ہو سکتی ٹھیک ہے۔ جادو کی وجہ سے آپ کی طاقتوں کو سلب بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جادو کی وجہ سے آپ کو بہت سارے مسائل میں الجھایا بھی جا سکتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شے اللہ کے حکم سے ہے، ہر خیر اللہ کے حکم سے، ہر شر اللہ کے حکم سے ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہے، تو یہ پھر کیسے کہ کوئی شخص جو ہے یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کے ساتھ یہ کروں گا اور وہ کر کے دکھاتا ہے؟ پھر بس اس کا ایک نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت تو اسباب کے ساتھ ایک مطابقت پیدا کرتا ٹھیک ہے۔ ہے۔ جب کوئی بندہ سبب اختیار کرتا ہے ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی اس کے ساتھ چل پڑتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو کسی کی پابند نہیں ہے، لیکن وہ اسباب کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دستور اس کا یہ ہے۔ بالکل ممکن ہے کوئی برائی کے راستے کی طرف بڑھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ برائی کے راستے کی طرف میں لے تو نہیں جاتا، لیکن میں مہلت ضرور دے دوں گا، وہ چل پڑے گا۔ بالکل اور جو نیکی کے راستے پر آنا چاہے اس کی باقاعدہ مدد کر کے نیکی پر لا۔